بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم آج اپنے اس پروگرام میں حدیث، سنت اور اس کے دلائل، اس کی حجیت، ان کے بارے میں بات کریں گے، اور اس میں یہ وضاحت کریں گے ان مختلف پروگراموں میں کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کا مطلب کیا ہے، سنت کسے کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اور پھر یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات اٹھتی ہے کہ کیا قرآن کے ساتھ سنت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، صرف قرآن ہی کافی ہے، تو ان تمام چیزوں پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ان پروگراموں کے سلسلے میں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں پہلے حدیث اور سنت کی۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو لغوی طور پر دیکھا جائے عربی زبان کے لحاظ سے تو حدیث کسی نئی چیز کو کہتے ہیں، جدید نئی چیز۔ اور جیسے کہ ہمارے ناظرین میں سے جو لوگ عمرے یا حج پر گئے ہوں تو وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ماڈرن کے معنی میں حدیث کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دکانوں پہ جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں ان پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ الحدیثہ، یعنی کہ ماڈرن جسے ہم کہتے ہیں، نیو کہتے ہیں، اس کے لیے وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہی ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ کوئی نئی چیز بتا رہا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو پھر حدیث کا لفظ دے دیا گیا۔ تو یہ تو ایک لغوی مفہوم ہے جو کہ ہمیں لغت کی کتابوں میں ملتا ہے، اور جہاں تک کہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل یا تقریر پر مبنی ہو۔ اور یہ مفہوم اور وسیع ہو جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر وہ چیز جو کہ آپ سے تعلق رکھتی ہے، چاہے آپ کے اقوال ہوں، آپ نے ارشادات فرمائے ہوں، آپ کے عمل ہوں، افعال ہوں جو آپ نے کیے ہیں، یا وہ عمل ہے جو آپ کے سامنے کیا گیا ہو۔ اسی طرح آپ کی جو زندگی ہے، چاہے وہ بعثت سے پہلے کی تھی، بعد کی تھی، جس کو ہم سیرت کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ کے جو شمائل ہیں وہ بھی احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، جس میں آپ کی جس میں مبارک کے حوالے سے آپ کی جو عادات تھیں، خصال تھے، وہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو یعنی محدثین کے ہاں اس کا جو دائرہ ہے بہت وسیع ہے، بمقابل جو فقہاء ہیں، اصولیین ہیں، ان کے ہاں اس کا دائرہ ذرا تنگ ہے، لیکن دوسرے جو خاص طور پہ محدثین کرام کے ہاں اس کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے اور اسی کو لیا جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم اس کو کیسے سمجھیں گے۔ جو قول، فعل، تقریر جو ہم نے بات کی ہے اس کی بات کریں گے۔ تو قول سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو فرامین ہیں، اقوال ہیں، وہ اس کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لائے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ آپ کا فرمان ہے، آپ کا قول ہے جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے، تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اس طرح بے شمار احادیث ہیں جو کہ ہمیں کتب حدیث میں ملتی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، فرامین، ارشادات جمع کیے گئے ہیں۔ دوسری چیز ہے وہ آپ کے افعال ہیں، جو آپ نے افعال اپنی پوری زندگی میں کیے ہیں، ان کو بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں حدیث میں، اور وہ افعال بھی حدیث کہلاتے ہیں۔ تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، یہ آپ کا فعل تھا، اور ہمیں بھی یہ کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کے افعال ہیں نماز میں، وہی ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم بھی ویسا ہی کریں۔ اسی طرح آپ نے حج کیا، حج میں افعال ادا کیے، اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اسی طرح پھر آپ کے کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، اوڑھنا ہے، پہننا ہے، اور جہاد میں شریک ہونا ہے، جتنے بھی افعال ہیں سب یہ حدیث میں ہی شامل ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے ہوئے اعمال ہیں، یعنی وہ عمل کسی اور کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے،
بلکہ کسی صحابی یا صحابیہ کا عمل ہے اور آپ نے اس کے اوپر پھر اس کو اپروو کر لیا ہے یا قبول کر لیا ہے، تو یہ وہ حدیث بن گیا۔ اس لیے کہ آپ کسی غلط چیز پہ تو خاموش نہیں رہ سکتے، آپ کا کام ہی یہ ہے، آپ کا فریضہ نبوت یہی ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو بتائیں، جو غلط بات ہے اس سے روکیں۔ اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو اس میں پھر کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا چپ رہ سکتے ہیں، ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور آپ اس پہ خاموش رہیں، مسکرا دیں، یا آپ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جس سے معلوم ہو کہ آپ نے اس کو برا نہیں جانا۔ جیسے کہ عید کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، اور کچھ چھوٹی بچیاں گا رہی تھیں، اور ان کے پاس وہ ترانے تھے، وہ جنگی ترانے وہ گا رہی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، ان کو نہیں کہا کہ تم یہاں شور مت مچاؤ، یہاں سے چلی جاؤ، یا یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ اسی طرح آرام فرماتے رہے، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو معلوم یہی ہوا کہ جو چیز ایک حد ہوتی ہے، وہاں تک جو چیز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور مطلقاً منع نہیں کیا، اور نہ یہ کہا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو اسی سے معلوم یہ ہو گیا کہ ایک چیز جو ہے وہ جواز کا حد رکھتی ہے، لیکن انہی حدود و قیود میں جو کہ ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہ بھی ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے اور پھر مدینے میں رہے، آپ کی یہ جو مدت قیام تھی اس کے بارے میں بتایا گیا، آپ کی عمر مبارک کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کی عمر اتنی تھی، پھر مکے کے جتنے بھی احوال تھے وہ بتائے گئے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کی سیرت سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ بعثت سے پہلے ہو یا بعثت کے بعد ہو، تو یہ بھی ہم حدیث میں ہی شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات خصائل سے تعلق رکھتی ہیں، جن کو ہم شمائل کہتے ہیں، تو یہ بھی سنت کی کتابوں میں ملتی ہیں، احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، تو یہ بھی اسی میں شامل ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے جو ذکر کیا ہم نے وہ ہے سنت۔ تو سنت سے اصل مراد ہوتی ہے کوئی طریقہ ہے، کوئی قاعدہ ہے، کوئی ضابطہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی طور پر یہ سنت حدیث ہی کی مترادف ہے، حدیث کے ہی معنی میں ہے، اسی کو ہی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے، تو اسی لیے پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کتابیں ہیں احادیث کی جن کو سنن کہا جاتا ہے، تو سنت کی جمع سنن ہے، اس میں سب احادیث شامل ہیں، قولی بھی ہیں، فعلی بھی ہیں، تقریری بھی ہیں، سب اس میں شامل ہیں، سب کو اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اور سنت مخالفت بدعت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ بدعت کے مقابلے میں ہم سنت کہتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے اور یہ چیز بدعت ہے جو سنت کے خلاف ہو۔ اور اسی طرح پھر ہم جو خلفائے راشدین کا جو عمل ہے اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہا ہے، تو اس لیے سنت کا یہ مفہوم بھی اسی طرح آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ اصل مفہوم جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حدیث کیا چیز ہے اور سنت کیا چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔